الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، ربیع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الاول کا یہ مہینہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری ولادت یقیناً پوری دنیا کے لیے رحمت کا باعث بھی تھی، اور ہم ایمان والوں کے لیے وہ یقیناً خوشی اور مسرت کا موقع بھی ہے، خوشی اور مسرت کا دن بھی ہے کہ اس دن وہ ذات دنیا میں تشریف لائی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو ہمارے لیے مقتدا اور ہمارے پیشوا ہیں، کہ جن کی پیروی کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کو سنوار سکتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر مختلف لوگ مختلف انداز سے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی جھنڈیاں لگا کر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے، تو کوئی روشنی اور چراغاں کر کے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے، اپنی محبت کا اعلان کہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عشق ہے۔ اپنی محبت اور عشق کا اظہار کوئی چراغاں کر کے کرتا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا کر کرتا ہے، کوئی نعتیں بلند آواز سے لگا کر کرتا ہے، کوئی کس انداز سے تو کوئی کس انداز سے۔ ہر ایک اپنے اپنے انداز سے خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہا ہوتا۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو عشق و محبت ان کے دلوں میں تھی، اس کا اظہار انہوں نے کیسے کیا؟ ہماری عشق و محبت کا اظہار ان صورتوں میں ہے کہ ہم اپنے گھر کو روشنیوں سے، لائٹوں سے آراستہ کر لیتے ہیں، پیراستہ کر لیتے ہیں، اپنے گھروں کو سجا لیتے ہیں، اپنی گلیوں کو سجا لیتے ہیں، بلند آواز سے نعتیں لگا لیتے ہیں، اور طرح طرح کی لباس رنگا رنگ، اور ان ذریعوں سے ہم خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، عشق و محبت کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہے، ہمیں حضور کی ذات سے محبت ہے،
تو کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عشق و محبت کا اظہار کیسے کیا؟ یقیناً جو عمل حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ عشق و محبت حضرات صحابہ کے رگ و ریشے میں تھی۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا تھا، پانی پیش کرنا، کبھی رات کو آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں تو میں آپ کو پانی پیش کر دیتا، مسواک پیش کر دیتا، مختلف انداز سے میں خدمت کرتا۔ حضور خوش ہوئے، پوچھا کہ سل، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تمہیں کچھ چاہیے؟ تمہیں کچھ طلب ہے؟ جو مانگو گے وہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ ہم اور آپ ہوتے تو شاید دنیا مانگ لیتے ہیں، مال و دولت مانگ لیتے ہیں۔ حضرت ربیعہ فرماتے میں نے عرض کیا مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ کے رسول، میں تو آپ سے جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، رفاقت چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ یہ انہوں نے درخواست کی۔ حضور نے پھر پوچھا وغیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کچھ چاہیے؟ کیا اس کے علاوہ تمہیں کچھ مطلوب ہے؟ کچھ اور مانگ لو۔ لا یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے اللہ کے رسول، بس جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاعنی علی ذلک بکثرۃ السجود، اگر جنت میں میری مرافقت چاہیے تو بہت زیادہ سجدے کر کے مدد حاصل کرو، کثرت سجود سے تم مدد حاصل کرو، نمازوں کی پابندی کر کے اس کی مدد حاصل کرو، اس کے ذریعے تمہیں جنت میں میری رفاقت ملے گی، جنت میں میرا ساتھ ملے گا۔ یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ فتح مکے کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرے کے لیے تشریف لائے درمیان میں، جس میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، آپ حضرات کے علم میں ہوگا سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ حضرات صحابہ کے ساتھ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت لے کر چلے، 1400 کے قریب حضرات صحابہ۔ فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا، 2 سال پہلے کا یہ واقعہ۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین کو پتہ چلا کہ حضور عمرے کے لیے آ رہے، صحابہ کی بڑی جماعت ہے، تو انہوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ حالانکہ سارے مشرکین کو عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں مکہ آنے کی اجازت تھی، لیکن مسلمانوں کو نہیں تھی۔ تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے مذاکرات کے لیے حضرت عروہ ابن مسعود کو بھیجا، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ یہ مشرکین کی طرف سے نمائندہ اور وفد بن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، مذاکرات کیے، اور اس موقع پر وہ 14 یا 13 کے قریب شقیں معاہدے کی طے ہوئی، تو ایک الگ مفصل موضوع۔ لیکن جب حضرت عروہ ابن مسعود جب وہاں سے گئے، مکے والوں کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ میری قوم کے لوگوں، میرا بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جانا ہوا، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، ان کے درباریوں کو بھی دیکھا ہوں، ان کے ماتحتوں کو بھی دیکھا ہوں، لیکن جو محمد کے ماتحت ہے میں نے ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور کے منہ سے لعاب نکلتا نہیں ہے کہ وہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ گرتا ہے اور وہ اپنے بدن پہ مل لیتا ہے۔ وضو کا پانی آپ کے بدن سے نیچے گرنے کو ہی نہیں دیتا، ہاتھ دھر لیتے ہیں اور سب اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ حضور نے کوئی قول کہہ دیا، مجال ہے کہ کوئی جواب میں او کر کے سوال کرنے کی ضرورت کر سکے، بس جو حضور نے فرما دیا آمنا وسلمنا، گردن جھکا لی، بھلے طبیعت مانے یا نہ مانے، دل چاہے نہ چاہے، بس وہ گردن جھکا لیتے ہیں۔ ایسی قوم پر تم کبھی فتح یاب نہیں ہو سکتے، جو قوم اس درجے کا عشق و محبت رکھتی ہے کہ وضو کا پانی کا قطرہ بھی نیچے گرنے نہیں دیتی، لعاب بھی نیچے گرنے نہیں دیتی، بات پر بغیر چوں چرا کے گردن جھکا لیتی ہے، ایسی قوم پر تم کبھی فتح یاب نہیں ہو سکتی۔
یہ حضرات صحابہ تھے جنہوں نے اطاعت کے ذریعے ایک ایک قول کو قبول کر کے عشق و محبت کا عشق و محبت کا اظہار کی۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک حکم آیا تھا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ ایک صحابی ہیں ثابت ابن قیس یا قیس ابن ثابت کے نام کے، ثابت ابن قیس ہیں کہ قیس ابن ثابت ہیں، بہرحال وہ کئی دنوں سے مجلس میں آئے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھئی کہاں ہے، ذرا معلوم کرو۔ تو ایک صحابی ان کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ گھر کے کونے میں گردن جھکائے زار و خطاب ہو رہے۔ ماجرا پوچھا تو کہنے لگا کہ میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، میں تو جہنمی ہو گیا، کیونکہ میری آواز فطرتاً بلند ہے اور میں جب گفتگو کرتا تو میری آواز حضور کی آواز سے بلند ہو جاتی، میرے تو سارے اعمال تباہ ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا، اور بس اس بنیاد پر رو رہے، اور گھر میں اپنے آپ کو قید کر لیا، گھر سے باہر نہیں نکل رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی تو آپ نے کہا کہ انہیں خوشخبری سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں، جہنمی نہیں۔ کہ لا ترفعوا اصواتکم کا حکم ان لوگوں کے لیے آیا تھا جو جان بوجھ کر اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند کر۔ حضرت عمر جیسی شخصیت جب یہ آیات نازل ہوئی کہ اپنی آواز کو اتنی پست کر لیا کہ حضور کو بسا اوقات 2 مرتبہ پوچھنا پڑتا کہ بھائی تم کیا کہہ رہے ہو، ذرا بلند آواز سے کہو۔ یہ عشق و محبت کا اظہار تھا جنہوں نے ان آیات پر اطاعت کر کے عشق و محبت کا اظہار کیا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، غزوہ احد کے موقع پر جب دشمنوں نے پشت سے حملہ کیا تو مسلمان تتر بتر ہو گئے، 70 کے قریب حضرات صحابہ اس موقع پر شہید ہوئے، اور شہدائے احد کے نام سے باقاعدہ قبرستان بھی موجود ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء اسی موقع پر شہید ہوئے۔ تو اس موقع پر جب دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمان تتر بتر ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 12 کے قریب انصاری صحابہ موجود تھے، ان میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ حضور کی حفاظت کے لیے کم حضرات موجود ہیں تو سارے دشمنوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احاطہ کر۔ حضور نے آواز دی کہ بھئی کوئی ہے جو میرا دفاع کرے، میری قوم کا دفاع کرے، مسلمانوں کا دفاع کرے۔ اگر طلحہ آگے بڑھے کہ اللہ کے رسول میں دفاع کرتا ہوں، میں لڑتا ہوں۔ حضور نے ان سے کہا کہ نہیں، تم اپنی پوزیشن پر رہو، یہیں پر رہو، تم نہ جاؤ۔ تو ایک دوسرے انصاری صحابی آگے بڑھے، دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو میرا دفاع کرے گا؟ پھر حضرت طلحہ آگے بڑھتے ہیں، حضور نے پھر ان سے کہا کہ نہیں، تم اپنی جگہ پر رہو اور اپنی جگہ پر اپنی پوزیشن پر رہو۔ دوسرے انصاری صحابی آگے بڑھے اور وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ بالآخر 11 کے 11 انصار صحابہ شہید ہو گئے۔ آخر میں یہ رہ گیا، پھر حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو میرا دفاع کرے گا؟ اب حضرت طلحہ بن عبید اللہ آگے بڑھے، دشمنوں سے لڑتے ہوئے، دشمنوں کے وار سے ساری انگلیاں کٹ کر نیچے گر گئی۔ جب انگلیاں کٹی تو زبان سے اف کی آواز نکلی جو تکلیف میں نکلتی ہے۔ حضور فرمانے لگے کہ اگر تم اس کی جگہ بسم اللہ پڑھ لیتے تو فرشتے تمہیں یوں ہی آسمانوں پر اٹھا لیتے، لوگ دیکھتے رہ جاتے، آنکھوں کے سامنے اٹھا لیتے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی صحابی ہے جنہوں نے پشت پر اتنی زخم کھائے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتے ہوئے اس موقع پر کہ پوری پشت ان کی تیروں سے لہو لہان ہو چکی۔ یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عشق و محبت کے واقعات ہے کہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار اس انداز سے کیا۔ ہماری محبت کا انداز کیسا ہے اور ان حضرات کی محبت کا انداز کیسا ہے؟ ایک اور صحابی حضرت ابو طلحہ کے نام سے، جب شراب کی حرمت کا حکم نہیں تھا اس وقت ان کے گھر میں شراب چل رہی تھی، شراب کا دور چل رہا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی موقع پر باہر سے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب حرام کر دی ہے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حکم دیا کہ ساری شراب باہر بہا دی جائے،
اور شراب اتنی مقدار میں مدینے کی گلیوں میں بہ رہی تھی جیسا لگ رہا تھا کہ کوئی پانی بہ رہا ہے۔ حضور کے حکم کی اطاعت میں اتنی بھی تعمیل نہیں، اتنا بھی جو تاخیر نہیں کی کہ جو دور چل رہا کم سے کم وہ مکمل کر لیں، یا کسی سے تصدیق کروا لیں کہ کیا یہ خبر بھی درست ہے، نہیں، بس حضور کی طرف سے اطلاع ملی فوراً اطاعت کر لی اور اس حکم پر ساری چیزیں باہر پھینک۔ ایک صحابی کی ہاتھ میں آپ نے سونے کی انگوٹھی دیکھی، ناراض ہوئے، مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، آپ نے نکال کر پھینک دی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ انگوٹھی اٹھا لو تم اپنی اور اسے بیچ کر پیسے حاصل کر لو، کیونکہ حضور نے پہننے سے منع کیا، اٹھا کر بیچ دینے کی تمہیں اجازت ہے۔ تو کہنے لگے کہ کیسی میری مجال ہے کہ جس انگوٹھی کو حضور نے پھینکا ہو میں اٹھا لوں اسے، میں اس سے ابھی کسی بھی حال میں نفع نہیں اٹھا سکتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا جو مظاہرہ عشق و محبت کی شکل میں ان حضرات نے کیا ہے، اس کا موازنہ ہم آج کے عشق و محبت کے دعووں کے ساتھ کریں۔ ایک ہمارا دعویٰ ہے عشق و محبت کا جو فقط ربیع الاول کے مہینے میں نظر آتا، بقیہ 11 مہینوں میں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، فقط جو نہ چراغاں کرنے، لائٹنگ کرنے، جھنڈیاں لگانے کی صورت میں نظر آتا، لیکن جہاں اللہ کے رسول کا حکم آتا ہے وہاں ہم اپنی گردنوں کو جھکنے کے بجائے اس کے خلاف اور اس کے انحراف چلے جاتے۔ حالانکہ اصل عشق یہی ہے میرے دوستو، اصل محبت یہی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جان سے، اپنی اولاد سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کو، آپ کے احکام اور تعلیمات کو اہمیت دے، فوقیت دے۔ یہ ہے اصل عشق، کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے، بھلے میری عقل کچھ بھی کہے، نہیں، ہر حال میں اللہ اس کے رسول کے حکم کو فوقیت دینی ہے، ہر حال میں اللہ اس کے رسول کے حکم کی بجا آوری کرنی۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ جل شانہ نے یہ بات بھی بیان فرمائی، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله۔ اگر تمہیں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنا تجارت اگر اللہ اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے تو تمہیں اللہ کے حکم کا اور اللہ کے عذاب کا انتظار کر لینا چاہیے۔ اگر اپنے والدین، اپنی جان، مال، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کو، اس کے مقابلے میں ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کو ترجیح نہیں دیتے، تو تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو عشق و محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عشق و محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس کا مظاہرہ میرے دوستو اتباع اور اطاعت رسول کی صورت میں ہونا چاہیے۔ آدمی جس سے محبت رکھتا ہے اس کے ہر ادا کو، ہر اس کی عادت کو اور ہر اس کے طریقے کو، چال ڈھال کو، صورت اور سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتا۔ اگر یہ چیزیں نہیں اپنا رہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ خالی خولی دعوے ہیں، بناوٹی دعوے ہیں، زبانی جمع خرچ ہے، حقیقت سے کوئی اس کا دور کا واسطہ بھی نہیں۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو کم سے کم ان سکھوں سے تو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سکھوں کو دیکھا آپ کبھی کوئی سکھ آپ کو ملا ہے کہ جو اپنی جو ہے پگڑی اور داڑھی کے بغیر ہو؟ کوئی سکھ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس سے اپنی مخصوص علامت جو پہنتے ہیں پگڑی نما وہ اور داڑھی کے بغیر کوئی آپ کو نہیں ملے۔ جو ان کا پیشوا اس حالت میں انہوں نے اپنے پیشوا کو دیکھا تھا کہ وہ امامے کے ساتھ تھا، پگڑی کے ساتھ تھا، داڑھی کے ساتھ تھا، کوئی سکھ اس کے بغیر نہیں بیٹھتا۔ بچہ ہو، نوجوان ہو کہ بوڑھا ہو، عمر کی جس اسٹیج میں بھی ہو، وہ اپنی اس مذہبی علامت کو برقرار رکھے گا، چھوڑے گا نہیں، دنیا میں کہیں بھی ہو، دنیا کے کس حصے میں بھی کیوں نہ ہو۔ تو ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کیا ان لوگوں سے بھی گیا گزرا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہماری عشق و محبت ان حضرات سے بھی گئی گزری؟ کہ حضور کی عشق و محبت ہمیں صرف داڑھی رکھنے پر بھی آمادہ اور تیار نہیں کر سکتی۔
حلیہ تو دور کی بات، آگے کی تعلیمات اور آگے کے احکام تو دور کی بات، اس حد تک اگر ہمیں تیار نہیں کر سکی تو یاد رکھیے گا صرف زبانی جمع خرچ ہے، صرف خالی خولی دعوے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی دور کا بھی واسطہ۔ تو عشق و محبت کا سب سے پہلا تقاضا اور سب سے پہلا مطالبہ میرے دوستو صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اتباع کریں، اور اسی کے اندر اللہ نے ہماری دنیا کی اور ہماری آخرت کی کامیابی رکھی۔ تو جب تک ہم اس سے دور رہیں گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ عذاب مسلط رہے گا۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی ذات کو ترجیح دیں، اپنی اولاد کو ترجیح دیں، اپنے اعزہ اقربا کو ترجیح دیں، اپنے مفادات کو ترجیح دیں، اپنے دنیاوی اغراض کو ترجیح دیں اور ان کو اپنی ترجیحات میں داخل کریں، تو تمہیں پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا عذاب پھر اسی انداز سے مسلط ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں کبھی بھوک کے ذریعے تمہیں آزمائے گا، کبھی کس حالت میں تمہیں آزمائے گا، قحط سالی کے ذریعے تمہیں آزمائے گا، مہنگائی کے ذریعے تمہیں آزمائے گا۔ یہ اللہ کی عذاب کی مختلف شکلیں ہیں جو ہم پر مسلط، نااہل ظالم حکمران اللہ مسلط کر دے گا، یہ بھی اللہ کی عذاب کی ایک شکل ہے۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ کا عذاب آئے، ظالم بادشاہ بخت نصر کی شکل میں آیا تھا۔ قرآن کریم کے سورہ اسرائیل کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے میرے دوست، اور ہر سال آ کر ہمیں صرف اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ صرف ایک مہینہ ہی عشق و محبت کے اظہار کا نہیں ہے، بلکہ ایمان والے کے لیے تو ہر مہینہ ربیع الاول ہے۔ ایمان والے کے لیے تو ہر مہینہ ربیع الاول ہے، ربیع الاول کا تقاضا اتباع رسول، اطاعت رسول کا ہے، اور یہ اطاعت رسول یا اتباع رسول صرف ایک مہینہ کر کے ہم نجات حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس کے لیے پورے 12 مہینے درکار ہیں کہ ہم 12 مہینے کی زندگی کو، اپنے معمولات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پیروی میں، اطاعت میں گزاریں گے، تب ہماری عشق و محبت کا صحیح معنوں میں اظہار ہو سکے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کا صحیح معنوں میں اظہار ہو سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کل امتی دخل الجنہ الا من ابا، کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ جو انکار کرے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ انکار کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے میری اطاعت نہیں کی فقد ابا، وہ انکار کرنے والوں میں ہے، وہ جہنمی۔ اطاعت رسول ہی اصل چیز، اور اسی بات کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا کے اندر تشریف آوری ہوئی ہے۔ اگر اطاعت رسول نہیں ہے تو خالی داموں سے یاد رکھیے گا کہ نجات نہیں ہو سکتی۔ اپنی سیدہ، اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ میری پیاری بیٹی، تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو میرا لخت جگر، لیکن تیرا میرا جگر کا ٹکڑا ہونا کل قیامت میں کام نہیں دے گا۔ اگر تمہیں کوئی چیز آخرت میں کام دے گی تو وہ تمہارا اپنا عمل ہو، تو تمہارا اپنا عمل۔ تو عمل کے بغیر خالی دعوے، عمل کے بغیر نسب نفع نہیں دے رہا، عمل کے بغیر اولاد ہونا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، تو عمل کے بغیر خالی خولی دعوے کیسے فائدہ مند ہو سکتے؟ اس لیے آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا اچھی بنا دے، دنیا کی بھی پریشانیوں سے ہم نجات حاصل کریں، اللہ آخرت کی بھی کامیابیاں، کامرانی عطا فرمائے، تو یہ صرف اور صرف اطاعت رسول کے اندر منحصر ہے، مضمر ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہو، اللہ اپنا محبوب بنا لیتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اور جب میری اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب اور پسندیدہ بنا لے گا، اور جو اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے تو اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے، ہر پریشانی میں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، ہر مشکل میں اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج اطاعت رسول نہیں ہے، اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہم نہیں ہیں، اللہ کی محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، آج ہم پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں بے یار و مددگار، اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ نہیں۔
کیونکہ اس آیت پر ہمارا عمل نہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے تو میری اتباع کرو، اللہ تمہارے ساتھ محبت کر لے گا، پھر ہر دم اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو. اطاعت رسول کے بغیر تو اللہ کی مدد بھی نہیں آتی، اللہ کی محبوبیت بھی حاصل نہیں ہوتی، اور پھر انسان ایسے ہی بے یار و مددگار اور بے آسرا رہتا ہے، جس کا مشاہدہ آج ہم اور آپ کر رہے ہیں. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب.